اے ہمارے رب، نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو نہ پکڑنا، اگر ہم بھولے، خواہ غفلت کی وجہ سے ہو یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور وجہ سے، یا اللہ جو بھول چوک ہم سے ہو جائے اس پہ ہم کو نہ پکڑنا، یعنی بلا ارادہ کوئی کام ہو جانا، او اخطأنا، یا ہم نے خطا کی، خطا غلطی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جو چیز پسندیدہ نہ ہو، مستحسن نہ ہو، اس کا ارادہ کرنا اور کر گزرنا، ایسی خطا قابل گرفت ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ ارادہ تو اچھے فعل کا کیا لیکن غلطی سے اس کے خلاف ہو گیا، ایسی خطا قابل مواخذہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اٹھا لیا گیا کیا؟ خطا اور نسیان۔ یعنی نسیان کیا ہے کہ انسان بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، یعنی کام اچھا کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی۔ اور خطا کیا ہے کہ ناسمجھی سے کسی کام کو غلط طور پہ کر لے۔ خطا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کسی غلط چیز کا ارادہ کرے اور پھر کر بھی لے، اور دوسری کیا ہوتی ہے کہ ارادہ تو اچھی چیز کا تھا لیکن ناسمجھی سے غلط ہو گیا۔ تو اللہ ہم کو نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھے، اے ہمارے رب، اور نہ بوجھ ڈال ہم پر کوئی بوجھ، ایسا بوجھ جس کا اٹھانا دشوار ہو، بہت مشکل ہو، وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، جس کے اوپر آنے کے بعد انسان چل نہ سکے۔ یعنی یا اللہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری، ایسی مشکل، ایسی پریشانی نہ ڈالنا کہ ہم تیرے راستے میں چل ہی نہ سکیں، تیری اطاعت ہی نہ کر سکیں، کیونکہ بعض اوقات انسان پہ ایسی ایسی آزمائشیں آتی، ایسی ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں یا معاشرے کے ایسے بندھن آ جاتے ہیں کہ انسان اچھا کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے اوپر سے کچھ بوجھ ہٹائے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور آپ نے ہٹایا ان سے ان کے بوجھوں کو اور ان بیڑیوں کو یا طوق کو جو انہوں نے خود پہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان پابندیوں، ان رسموں کی طرف جو پچھلی کتابوں والوں نے یا پچھلے ادیان والوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھی اپنی مرضی سے، جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ تو گزشتہ امتوں پر دو طرح کے بوجھ تھے، ایک تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد کی گئی، اور دوسرے انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی یا بوجھ ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پابندیاں تھیں ان پر؟ مثلا ان کی شریعت کے کچھ احکامات ان کے لیے بہت مشکل تھے۔ مثلا بچڑے کی پرستش کرنے والوں کے لیے جب توبہ کی بات ہوئی تو اس کے لیے 7 شرط کیا تھی؟ قتل۔ پھر اسی طرح یہود کی شریعت میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، قتل عمد کی صورت میں۔ پھر اسی طرح ان پر زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، ہم پر کتنی ہے؟ 40واں حصہ۔ پھر اسی طرح ان کو حکم یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو دھونے سے نہیں پاک ہوگا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا۔ کتنی مشکل ہوگی۔ پھر اسی طرح غنیمت کے اموال ان پہ حرام تھے۔ تو یہاں دعا کیا مانگی گئی کہ یا اللہ اپنے دین میں بھی ہمارے اوپر ایسی پابندیاں اور ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، جن پر ہم عمل نہ کر سکیں۔ اور دوسری طرح کی ان پر پابندیاں اور بوجھ کیا تھے؟ ان کے اپنے خود ساختہ رسم و رواج اور طور طریقے، اور دین میں خود ساختہ اضافے۔ مثلا حائضہ عورت کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ اس کو بالکل کاٹ کے گھر سے الگ بٹھا دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے، نہ اس کو چھوتے، اس کے ہر چیز کو ناپاک سمجھتے۔
حالانکہ شریعت میں ان کو یہ پابندی نہیں دی گئی تھی، مگر انہوں نے خود اپنے لیے پابندی کر لی. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمارے لیے ایسی پابندیاں نہ ہوں، ایسے بوجھ نہ ہوں جو ہم اٹھا نہ سکیں. پھر اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ مشکلات ایسی نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے رستے پہ نہ چل سکیں. اب دیکھیے کہ بسا اوقات زندگی میں ایک انسان بہت سموتھ جا رہا ہوتا ہے نا، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، نمازوں میں خوب خشوع و خضوع ہے، صحت ہے، طاقت ہے، سڈنلی کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب وہ قیام، رکوع، خشوع سب ختم ہو گیا. اب ایک معذور والی نماز پڑھی جا رہی، یا ایسی کوئی بیماری ہوگی کہ روزہ ہی نہیں رکھ پاتے، ہے نا، تو وہ کتنا دل کوڑتا ہے نا. یا اسی طرح کوئی ایسی مصروفیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے بہت سے نیک کاموں میں جانا، بھاگ دوڑ سب رک گیا. بسا اوقات گھر والوں کی ایسی پابندیاں ہوتی خصوصاً خواتین کے لیے کہ ان کے لیے ہر چیز پہ بین لگ جاتا ہے. مثلاً ایک لڑکی ہے، شادی سے پہلے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، ایسی جگہ شادی ہوئی، سسرال ایسے ملے کہ جن کو یہ سب باتیں سخت ناپسند ہیں، سب دینی دوستوں سے ملنا بند، اور بالکل جیسے تالاب سے مچھلی نکال کے پھینک دی جائے الگ تو وہ تڑپتی ہے، ایسے ہی بعض بچیوں کا حال ہوتا ہے کہ سارے ایک دینی ماحول اور سرکل سے کٹ کے بالکل الگ تڑپ نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے دین پہ نہ چل سکیں. اللہ ہم پہ ایسی پابندیاں نہ ڈالنا، ذمہ داریاں نہ ڈالنا، ہم پہ ایسی ذمہ داریاں عائد نہ کرنا، ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوانا کہ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، جن کو اٹھانے کی طاقت نہیں، اور ہم کو معاف کر دینا، گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دینا. اللہ ہم کو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو مٹا دینا، اور ہم کو بخش دینا، ہم کو ڈھانپ دینا، ہم پہ رحم فرمانا. تو ہمارا مولا ہے، مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا. اور مولا کا ایک اور معنی کہ جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے. تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو مشکلات میں ہمارے کام آنے والا ہے، تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. یہ جب کہتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز سے انسان پلٹ کر اپنے رب کے دامن میں جا چھپتا ہے. تو ہمارا مددگار ہے، تیرے پاس ہمارے لیے پناہ ہے، پس مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو انکاری ہیں، جو مانتے نہیں. کیونکہ ایک طرف مومنون ہے اور دوسری طرف کافرین ہیں، ایک طرف ماننے والے ہیں اور دوسری طرف انکار کرنے والے ہیں. قدرتی طور پر پھر یہ دو گروہ بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں. تو اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں کے مقابلے میں مدد دینا، ہمارے ہاتھ مضبوط کر دینا جو ہمیں تیری راہ پر چلنے نہ دیں. کیونکہ تیری طاقت، تیری توفیق، تیرے اذن اور تیری تائید کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہمارا ہو جا، ہم تیرے راستے پر نکلے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. آمین.